ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خوب شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے کھجوریں، کایا، جو کا ایک سا مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد اور مرد اور عورت اور بچے اور بڑے سب پر فرض فرمایا، اور لوگوں کو نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دینے کا حکم دیا۔ ربی جنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ کہلا بھیجا، جس نے بغیر روزہ کے صبح کی ہو اور وہ اپنے باقی دن میں کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو وہ روزہ رکھے۔ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم برابر عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے، اور ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا لیا کرتے تھے کہ جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم وہی کھلونے ان کو دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزہ کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جس وقت رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے پیدا فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری مخلوق کی طرف بھیجا۔ بس اگر کافر لوگ اللہ کے پاس والی تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہوں، اور اگر مومن اللہ کے یہاں کے تمام عذاب کو جان لیں تو وہ باوجود اپنے عقیدہ، ایمان سے اور عمل صالح کے دوزخ سے ڈر نہ ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی قوم سے آ کر کہا کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لشکر دشمنوں کا آتا ہے، اور میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اس سے بچو۔ ایک گروہ نے اس کی بات کو مانا اور رات ہی رات وہاں سے چل دیا تو وہ بچ گیا، اور دوسرا گروہ نے اس کا کہنا نہ مانا، صبح کو وہ لشکر آ پہنچا اور اس نے انہیں مار ڈالا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت تم کو آج کے بعد موت نہ آئے گی، اور اے اہل جہنم تم کو بھی آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس آواز سے اہل جنت کو خوشی پر خوشی ہو گئی اور اہل دوزخ کو رنج پر رنج ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کے ہم شکل کر دیا جائے گا، جس کے منہ کے دونوں کناروں پر زہریلا جاگ ہوگا۔ وہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، پھر اس کے 2 چیزوں کو ڈھسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمائی، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روش ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور جس چیز میں انہوں نے بخل کیا اس کا انہیں قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جملہ دیگر روایت قدسیہ کے یہ بھی فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور ظاہر کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ پس جس نے نیکی کا محض ارادہ کیا اور ابھی عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال نامے میں پوری نیکی لکھ دی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے اعمال نامے میں 10 سے 700 تک بلکہ اور دگنی تگنی جتنی چاہے گا نیکیاں لکھے گا۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مرتکب نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ایک پوری نیکی کا ثواب لکھے گا، اور جس نے ارادہ کر کے برائی کر بھی لی تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھے گا۔